ایک دن ایسا آتا کہ 4 لوگوں کے خندق پر لایا جاتا ہے. آدمی جب دنیا سے چل جاتا ہے، انتقال ہو جاتا تو 4 اپنے کے خندوں پر آپ چل کے آ رہے. ہمیں یاد کرنا کہ ایک دن ایسا آتا کہ موت کو یاد کرنا ہے، میرے کو 4 خندوں پر لایا جائے گا. آج میں خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے پانی نہا کر آ رہا ہوں، غسل کر کے آ رہا ہوں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے غسل پانی نہلایا جائے گا. آج موت کو یاد کرنا. جمعہ آ گئی، عید المومنین ہے، اپنی آخرت کو یاد کرنے کا دن، موت کو یاد کرنے کا دن. آج میں کپڑے خود پہن کر آیا. اللہ، ایک دن ایسا آئے گا کہ کپڑے پہنایا جائے، کفن پہنایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا. موت کو یاد کرنا. روزانہ کم سے کم 25 مرتبہ حدیث کا مفہوم ہے. جب موت کو یاد کرتا ہو آدمی جو ہے اللہ عمل کرنا آسان ہوتا. تصور کرے ہر آدمی کو جو ہے اہل سلیم دیا اللہ. چاول کے اندر کنکر آ گئے تو کیا کرتا آدمی؟ کنکر کو الگ کرتا ہے. اہل سلیم ہے اس کے اندر. آدمی آخرت کو سوچے، مرنے کے بعد کی زندگی کو سوچے کہ میرا کیا حال ہوگا، میں کتنا جو ہے اعمال کی تیاری کروں. آخرت کو سامنے رکھے. مرنے کے بعد کی زندگی انتقال کے معنی کیا ہے؟ منتقل ہونا. انتقال اب آدمی تو یہاں بلاری میں رہتے تھے، بنگلور کو چل گئے، نوکری آ گئی. بلاری میں رہنے والے بنگلور کو چل گئے. وہ ایسا انتقال کے معنی منتقل ہونا. دنیا کی زندگی چھوڑ کر آخرت کی زندگی میں جانا، مرنے کے بعد کی زندگی میں جانا. اس کی فکر یہاں آدمی جو ہے بار بار جو ہے اپنی خبرستان جانا رہنا، خبرستان جا کے جو ہے اپنی آخرت کو یاد کرنا. مرنے والا میرے کو ایک دن سوچنے چل گئے، دادا پردادا سکردادا فلاں فلاں فلاں. میں بھی ایک دن بیٹھ کے بنائی میں بیٹھ کے آدمی جو ہے سوچنا. آج شیطان جو ہے ہم کو اللہ حفاظ فرمائے بہت گھیرا ہوا ہے. ہمیں مارکیٹ کے مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، سکردادا مسلمان، ہمیں مسلمان نہیں. مفت میں ہم کو ایمان مل گیا. میں یہ بات بتانا چاہوں گا، ہمارا مفت میں ایمان مل گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو سینے میں جو ہمارے کلمہ ہے، دادا پردادا سکردادا، ان کے بدولت ہم آپ کو اللہ ہم کو مسلمان بنایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے ماننے والا بنایا. مسلمان، اللہ کو ماننا نام کے اندر جا رہا. اللہ غیب پہ ایمان لانے والا، اللہ کو ماننے والے کو کیا بولتے ہیں؟ مسلمان بولتے. تو اللہ تعالیٰ ہم کے دولت سے نوازا. یہ اللہ کا ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. اور ایک اللہ کا انعام ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں پیدا کیا. ایک تو مسلمان بنایا، دوسرا جو ہے بہت سے نبیان تھے نہیں. ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ ایسے بہت سے نبیان، موسیٰ علیہ السلام نہیں، داؤد علیہ السلام، بہت سے نبی علیہ السلام تھے. اب ہمارے کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی آنے سے 500 سال تھے، وہ امتوں میں پیدا نہیں کیا. دوسرا اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اللہ کو پیدا کیا. ہمیں اللہ سے مانگے بھی نہیں تھے، اللہ یہ امت نے ہم کو پیدا کروا. کوئی نہیں مانگے تھے، بغیر مانگے کہ اللہ یہ امت نے پیدا کر دیا. یہ بہت بڑا انعام ہے. صحیح بول رہے ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے صحیح میں بات ملتی ہے. اللہ سے دعا کرے. موسیٰ کلیم اللہ تھے، میرے کو آخری زمانے کا نبی بنانا، فلاں فلاں دعا کریں. نہیں، آخری زمانے کے نبی بن چکے ہیں، دعا کریں پہلا اس زمانے کا امتی کو بنا. ہمارے نبی سب سے آخر میں آئے، لیکن سب نبیوں کے سردار. اللہ کے بعد ہمارے نبی کا مقام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت سے انبیاء علیہ السلام. میں بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ امت کی تعریف فرمائے. ایک امت جو ہے آنے والی ہے آخری زمانے میں، آخری نبی کی. جب وہ توبہ استغفار کرے گی، میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا. جب وہ دنیا میں زندگی بسر کرے گی، جنت ان کے دیدار کا مستحق ہوگی. ایسا بتائے تو اللہ میں وہ زمانے کا نبی بنا. نہیں، نبی بن چکے ہیں. وہ زمانے جب امت کے فضائل بتائے تو بولے وہ زمانے کے نبی بن چکے ہیں. امت ہی تو بنا. اکثر انبیاء علیہ السلام دعائیں کریں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کیا بن کے آئیں گے؟ نبی تھے، نبی کا محمد رہے گا، لیکن امت ہی بن کے آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شریعت کو زندہ کریں گے. 40 سال اسلام پہ حکمران اسلام کو پھیلائیں گے. اسلام کو خود جو ہے بولیں گے میں جو ہے میں امتی ہوں، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلوں، میری شریعت نہیں چلے گی. آج پوری دنیا میں عیسائیاں زیادہ ہیں. عیسائیوں کے بعد جو ہے مسلمان ہیں. ابھی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے. بعض روایت میں آتا ہے
2 लाख तक अम्बिया अलैहिस्सलाम आए कि बनी इसराइल जो यहूदी, अब ये ईसा है, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, वो सब अल्लाह को मानते, लेकिन वो शैतान ऐसा उनको जाल बिछाया। जो आसमानी 4 किताबें हैं, 4 किताबें आसमानी हैं, ये सब बात है, आसमानी किताबें हैं, हमारा ईमान है, मुसलमान का ईमान है। अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, तो बताना ये चाह रहा था कि वो उम्मत में हमको नबियान दुआ करे, नबियान की अल्लाह हमें दुआ नहीं मांगे, हम अपनी उम्मत पैदा कर दें, कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है। अब एक बात है सोचने की है, नबियान इसलिए दुआ करे, अम्बिया अलैहिस्सलाम इसलिए दुआ करें कि उम्मत को ये काम दिया गया। जितने भी उम्मत गुजरे हैं, सिर्फ उनके उम्मत के 2 काम थे, नबी की बात को सुनना, अमल करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत को उनकी बात, नबी की बात सुनना, अमल करना। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत उनकी नबी की बात सुनना, अमल करना। तो जितने भी नबियाँ हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, सिर्फ उनकी उम्मतों के 2 जिम्मेदारियाँ थे, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी आए हैं उनके उम्मतों को सिर्फ 2 काम थे, नबी की बात सुनना, अमल करना, दिन में अमल करना। लेकिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 3 काम दिए गए, नबी की बात सुनना, अमल करना और एक दीन को फैलाना। नबियाँ जो काम करते थे वो काम ही उम्मत को दिया गया। नबियाँ वाला काम खत्म नबूवत के तुफैल में तारे नबूवत का काम, ये काम करने के वास्ते अल्लाह नबी बना रहे। मूसा अलैहिस्सलाम जो है 40 दिन चल रहे कोहे तूर पर, अल्लाह का दीदार कर दो, अल्लाह से बात कर दो। अब उनके भाई हैं, उनको नबी बनाया गया, उनको नबी बनाकर जो है उनसे काम किया गया। तो ये काम करना हो तो नबी बनना पड़ा था। लेकिन खत्म नबूवत के तुफैल में अब कोई नबी आने वाले नहीं, अल्लाह ने बोल दिया मैं जो है आखिरी नबी हूँ। वो नबियों वाला काम, लावाता नबी मेरे पास कोई नबी नहीं, ये नबियों वाला काम ये उम्मत को दिया गया। ये उम्मत को निकाला गया, इसीलिए ये उम्मत जो है लवे पे मेहनत करनी नहीं। आज आपने लवे पे मेहनत करके क्या क्या बना दिया, प्लेन बना दिया, बसा बना दिया, ट्रेन बना दिया, नहीं। ये उम्मत जो है लकड़ी को मेहनत करनी नहीं, अपनी लकड़ी को मेहनत करो, कितनी चीज़ों बना दिया, जमीन को मेहनत करा, सारी चीज़ों को मेहनत करा। ये उम्मत को अल्लाह ताला दुनिया के काम के वास्ते नहीं भेजा, ये उम्मत को अल्लाह ताला पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा। ये उम्मत का निकालने का मकसद ही यही है कि खुद जो है जमना, एक अल्लाह पर ईमान लाना, मजबूत शरीयत पर चलना, दीन पे चलना और दीन को फैलाने की मेहनत करना, ये उम्मत को भेजा है। बात समझ में आ रही? तो नबियों वाला काम ये उम्मत को देकर भेजा गया। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की नफा रसानी के वास्ते निकाले गई हो, लोगों को नेक काम करने का हुक्म करती हो और तारीफ करने अल्लाह ताला उम्मत की, खुद उस पर जमे रहती हो, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। ये बात बहुत से बयान सुन जगह है नहीं, मुख्तलिफ जो है उन्वान पर माशाल्लाह उलमाए किराम जो है हर जुम्मा में हम आपको बात समझाते हैं, दीन की बात हमारे सामने आते हैं। तो ये हमारी उम्मत का मकसद क्या है, इसको भेजा जाने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला कुरान में और जगह फरमाया। उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है, उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। तारीफ करने और तारीफ करने का अंदाज भी अलग है। और अल्लाह ताला कुरान में और जगह फरमाया मैं तुमको बेहतरीन तिजारत ना बताऊँ, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, तुमिनुना बिल्लाहि, सारे कुरान के आयतें हैं। तिजारत बोल रही है, तिजारत जहन्नम से बचने के लिए, जहन्नम के अज़ाब से बचाने के लिए एक बेहतरीन तिजारत ना बताऊँ, बेहतरीन व्यापार ना बताऊँ, ये काम होता है। हाँ, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, सारे इस बार बोली तो अने ये काम करो, नबी वाला काम, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। ऐसे बहुत से आयतें हैं जिसमें उम्मत को ये काम समझाया जा रहा, ये उम्मत को निकालने का मकसद समझाया जा रहा। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अम्बिया अलैहिस्सलाम ये उम्मत में पैदा होने का से दुआ करें, उन अल्लाह ताला हमको फकीर मांगे के उम्मत में पैदा कर दिया नहीं, और मांगे भी नहीं थे, अल्लाह ये उम्मत में हमको पैदा कर दिया। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी निगाह के अंदर 350 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमा रही, ये काम समझाया जा रहा, ये काम की जिम्मेदारी बता रही, ये तुम्हारा काम है। और बहुत से आयतें हो सकती हैं कुरान के अंदर, 6660 आयतें हैं, 500 आयतों के अंदर अहकामात है। पूरे कुरान के अंदर 500 आयतें हैं जिसमें अहकामात है, तो 6160 आयतें सारे दावत के काम के बारे में, अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया, दावत के काम के बारे में बताया गया। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों,
ہمارے پڑوس ملک کے مولانا محمد احمد صاحب بہت بڑے اللہ والے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے پوری قرآن حدیث کی روشنی میں بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ امت کے انسانیت کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسانیت تک اب ہم پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں ہیں. تو 4 حصے بنائے. پہلا حصہ اس میں بھی اللہ کا وعدہ ہے, دوسرا حصہ اس کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے, تیسرا حصہ اس کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے, چوتھا حصہ اس کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے. قرآن کے اندر پوری انسانیت کو, اب دنیا کے اندر اتنی انسانیت ہے, پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے اور 4 حصوں کو ایک ایک حصے کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے. پہلا حصہ وہ ہے ایمان والے, اللہ کو جاننے والے, اللہ کو ماننے والے, ایمان والے اور ایمان پر مضبوط, دین پر چلنے والے, شریعت پر چلنے والے, اور ایمان کو پھیلانے والے. یہ ایمان کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے سردر کی باتیں لگانے والے, اپنی جان کو لگا دینے والے, اپنے مال کو لگا دینے والے کہ اللہ کا دین ایسا بولنا ہوتا ہے. یہ جو ہے حصہ ہے, ایک طرفہ ایک حصہ ہے. اس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے. دین پر چلنے والے, دین کی محنت کے لیے سردر کی باتیں لگانے والے, ان کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جگہ اللہ ان کو کامیاب کریں گے. دنیا میں بھی کامیاب کریں گے, مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. یہ ہوا, یہ ہو چکا, یہ دور گزر چکا. آج سے 1400 سال پہلے, کتنے سال پہلے؟ 1400 سال پہلے صحابہ مٹھی بھر کو تھے, پوری دنیا میں غالب تھے, دین پر چل رہے تھے اور دین کی محنت کے لیے سردر کی باتیں لگا رہے تھے, اپنے جان کو جو ہے جان نہیں سمجھ رہے تھے, دین پھیلانے میں جو ہے پوری دنیا میں پھیل رہے تھے. تو پوری دنیا میں اللہ دین کو سمجھا ہے اور ان کی مددیں بھی ہوئی دنیا کے اندر. جنگ بدر ہم بار بار سنتے ہیں علماء کرام سے, بار بار ہمیں دین کے بارے میں سنتے ہیں. جنگ بدر جو پہلی جنگ بھی ہجرت کے بعد اللہ کے نبی کو جو ہے مکے سے مدینہ کو بھیجا گیا, اس کو ہجرت بول گئی. 13 سال جو ہے مکے میں محنت ہوئی, اللہ کی طرف سے جو ہے حکم ہوا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جاؤ. وہاں جانے سے 1 سال بعد جو ہے جتنے کفار تھے, اس کو جو کفار آئے اس کو جنگ بدر بولتے ہیں. 1000 کفار, بتانا ہے 1000 کفار, اور مسلمان کتنے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ 313, یہاں 1000 یا 313. اب اللہ کے نبی دعائیں کر رہی ہیں, بڑی تفصیلات ہے, ہر اشارتاً بات بتا رہا ہوں. ایسی اللہ کی مدد ہوئی. اس میں بڑے بڑے سردار 70,000 جو ہے کافروں کے سردار شہید ہو گئے, قتل کر دیے گئے, اور 70 اس میں جو ہے شہید ہو گئے. اللہ کی مدد ہوئی. ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا, تھوڑا ساز و سامان تھا, اور جو ہے سواریاں بھی نہیں تھے. اللہ مدد کرے. اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں, اللہ میں یہ جو مٹھی بھر کا عملہ ہے اس کی تو مدد کرنا, آپ دعائیں پڑھیں. علماء کرام سے سنے ہیں, تفصیلات میں ہیں, جاؤ 3000 فرشتے, 2000 فرشتے, 5000 فرشتے, میں خود تمہارے ساتھ رہوں گا. غیروں کے اندر اللہ تعالیٰ روک ڈالنے کے لیے غیروں کو دکھائے, مسلمانوں کو دکھائے. تو بعد میں جو ہے جنگ بدر کے بعد جو غیر مسلمان ہوئے انہوں بولے کہ فلاں وادی پر فرشتے اترے اور یہ جنگ بدر میں آ کر جو ہے مقابلہ کرے. غیروں کو اللہ فرشتوں کو دکھایا, مسلمانوں کی مدد کر کے جو ہے مسلمانوں کو دکھایا. یوسف نام کے صحابی خطرے بھی چھوٹے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے تھے, ان کو جو ہے قید کر کے لائے, اور ان کی آواز اتنی تھی کہ کئی مہینے تک ان کی آواز جاتی تھی. بعض روایتوں میں 18 مہینے تک ان کی آواز جاتی تھی. اب دور سے دیکھو شاماری نے بھتیجے یہ مجھے نہیں لا رہا, وہ یوسف نام کے صحابی جو ہے یا رسول اللہ میں لے کے آ رہا ہوں. جب انہوں قریب آ گئے تو اللہ نے بولے نہیں تم نہیں لا رہے, فلاں آسمان کے فلاں فرشتے نے باندھ کے تم کو دے دی. تو میں بات یہ بتانا چاہ رہا تھا, اللہ کا فیصلہ ہے جو دین پہ چل رہا, 100% اپنی زندگی میں دین کو لاتا, اس دین کو پھیلانے کے لیے محنت کرتا, اس کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ مدد کر رہے. زیادہ تفصیلات میں نہیں آتا, مختصراً یہ چار جو فیصلے اللہ کے ہیں بات بتاتے چلے جاتے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولے جاؤ فرعون کو دعوت کرو. فرعون کیسا ظالم آدمی کو جو ہے لیٹا پہ ظلم ایسا کرتا کہ آدمی کو لیٹا کے کیلے مارتا, اس کا ظالم. اللہ بولے جاؤ تم صرف دعوت کرو, تم متکلم بنو, پہلے دعوت کی جائے, پہلے ہمیں دعوت باطل سے ٹکرانا پڑے, باطل
دل سے جو ہے جا کے دعوت دینا، کب اللہ کی مدد آئے، پہلے اللہ کی مدد آپ نہیں آئی. بنی اسرائیل جو تھی ابھی مضبوط جو ہے دین کو نہیں جمی تھی، فرعون ان کو ستا رہا تھا، تکلیفیں دے رہا تھا. اب بنی اسرائیل بولنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے، پہلے جیسا فرعون ہمارا ظلم کر رہا تھا ایسا ظلم کر رہا، تو فوراً اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آ کے بولنے لگے نہیں، ان کو مضبوط بن جاؤ، دین شریعت پر مضبوط آ جاؤ، دین پر مضبوط آ جاؤ. جب ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی تو سارے بنی اسرائیل تو بنا دی مضبوط دین پر آ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون کو بول رہے اب دعوت دے رہی. اب تک تو جو بنی اسرائیل کو ستا رہا تھا، اس کے بعد سے اللہ فیصلہ ہوا. اب اس کے ساتھ اللہ کی طاقت، اب یہ جو ہے ایمان لا چکے ہیں. کیا لا چکے ہیں؟ ہاں، یہ جو ہے اللہ کے ہو چکے ہیں، ان کے مقابلے میں ہوتا. اور فرعون کیا سرسری سمجھا. اب جو ہے ان کو ستانا شروع کرا بنی اسرائیل. اب جیسا ہی ستانا شروع کرا اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آئے. سیلاب کا عذاب آیا. سیلاب جو ہے جیسے پانی نیچے سے نہیں، اس کے محلوں کے اوپر سے سیلاب آیا، اس کے محلوں کو ڈبا دے دیا. زمین سے لگ کر نہیں آ رہا، آسمان سے نہیں، اوپر کے حصے سے سیلاب آ رہا. پریشان قوم بولے، قوم کیا کر سکتی؟ قوم بولے نہیں، یہ تو بڑی طاقت ہے، جس سے تیرا معاملہ ہے اس سے جا کے وہ معافی مانگ لے. آگے موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا، وہ عذاب کر گیا. پھر جو ہے اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، پھر جو ہے مستی کرنے لگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیٹوں کا عذاب بھیجے، کیٹے نوے کو کھا لیتے تھے ایسے کیٹے، کہاں دیکھے کیٹے. پھر قوم بولے، قوم یہ ہمیں نہیں کر سکتے، بڑی طاقت ہے. پھر جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے، پھر موسیٰ علیہ السلام دعا ہے، پھر وہ عذاب چل گیا. مینڈوا کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، ایسے 9 طرح کے عذاب آئے. جوان کا عذاب آیا. اب آخر میں جیسے 9 طرح کے عذاب ہیں چھوٹے بڑے، اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے عذاب آتے ہیں. بعد میں اللہ تعالیٰ اب جو ہے فرعون بولا اب جو ہے آپ کے ایمان میں میں صحابہ نہیں، آپ کے ماننے والوں کو دیکھو آپ چل جاؤ. تو تفصیلی واقعات ہے. موسیٰ علیہ السلام بولے اگر تو میرے پیچھے آئے گا تو بچے گا نہیں، تو میرے پیچھے آئے گا تو بچے. اب جانے کے بعد پھر جو ہے لوگوں اس کے والے نے اٹھا اس کو، یہ تو ہمارے غلامات ہیں، یہ تھے. پھر جو ہے لشکر لے کر آیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں باہر راستے نکال کر دریا سے پار کر کے دکھائے اور فرعون کو دریا میں ڈبا دیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام ایک بات بولے، بنی اسرائیل بولی ہمارے پیچھے فرعون ہے، میرے ساتھ اللہ بولے. موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک دائی تھے، امت دائی نہیں تھی، پچھلے امتوں کے کام نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مکے سے مدینے کو گئے کفار پیچھے گئے تو غار حرا میں تفصیلی واقعات ہے. اس وقت جو ہے کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے. اس وقت ابو بکر ایک غار کے اندر چھپ گئے، مکڑی جالا ڈال دی، انڈے رکھ دی، مختلف واقعات تفصیلات ہے. یا رسول اللہ کفار کو پیچھے آ گئے تو ہمارے ساتھ اللہ بولے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ میرے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام دائی ہے، اللہ کے نبی بولے ہمارے ساتھ اللہ ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، بات بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی مدد جو ہے دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. امت کو یہ کام کیسے نکالا گیا؟ شروع سے ایک بات بتا رہا ہوں جو یہ بات اصل ہے. جو دین پر چلتی، دین کی محنت کے لیے سردر کی باتیں لگاتی، ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. یہ دور گزر چکا، یہ دور گزر چکا. اور دوسرا دور، ایک دور ایسا بھی گزرا ایسے پڑھنے، یعنی اب ایک طبقہ یہ ہے جو دین پہ چلنے والا، 100% ایمان والا مسلمان، دین پر چلنے والا، لیکن دین کی محنت نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ دین کی محنت نہیں کرتا. ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. ایک طبقے کی تو بات بتا دیا میں. دوسرا طبقہ وہ ہے جو دین پہ چلنے والا، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی قرآن کی تلاوت، اپنی شریعت، دین کی محنت نہیں کرتا. ان کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے. ان کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد درجے بلند کرنے کا، جنت دینے کا اللہ کا وعدہ ہے. دنیا میں اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں. کبھی کبھی اللہ پہلے والے کی وجہ سے ان کی مدد کر دی، لیکن دنیا میں مدد کا وعدہ نہیں. وہ دور بھی گزر چکا. وہ دور بھی ایسا پڑھنے فضائل صفحات میں شیخ لکھے ہیں، ایسے پڑھنے پڑھانے والے، رات رات بھر قرآن پڑھنے والے. دیکھو مفسرین اکرام لکھتے ہیں 100% شریعت پر چلنے والا بھی کیوں نہ ہو، ایک گھر کیوں نہ ہو، ایک خاندان کیوں نہ ہو، ایک محلہ کیوں نہ ہو، ایک بستی کیوں نہ ہو، لیکن دعوت کی محنت نہیں کر رہی تو دنیا میں اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں. اب دنیا کے اندر جتنے بھی حالات آ رہی، دعوت کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے آئے تو ان کے واسطے مرنے کے بعد درجے بلند کرنے کا وعدہ. اور تیسرا طبقہ، مختصر بات کے بعد ختم کر دوں میں، تیسرا طبقہ ایمان والا مسلمان، وہ دور بھی گزر چکا. دوسرا دور بھی، پہلا دور بھی گزر چکا، دوسرا دور بھی گزر چکا. اب تیسرا طبقہ
مسلمان ایمان والا میٹھے میٹھے اب کڑوے تھوڑے تھوڑے دن میں چلنے والا سمجھ میں آیا تو شریعت نماز پڑھ لیا اللہ کے احکام میں چل گیا نبی کے سنتوں میں چل گیا اب دنیا کے ماحول میں گیا تو دنیا میں پھنس گیا ایک دنیا کا پاگل ایک دنیا کا گھائل ایک دنیا کا مائل اللہ نے رسول ہے دنیا کمانا دنیا کا پاگل دنیا کا گھائل ہو گیا گھائل ہو جانا دین میں نہیں شریعت میں نہیں تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میرا بات کہہ رہی ہے لیکن اللہ سمجھاتے ہیں انشاءاللہ میٹھے میٹھے آپ کڑوے دور اس کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے ڈانٹ ٹپٹ ہوگی کیا ہوگی چاٹا مارا جائے گا ربڑا مانے آدمی صحیح راستے پر آ جائے اللہ میں چھوٹے عذاب کو بھیجیں گے تاکہ بڑے عذاب سے بچانے کے لیے جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا کے اندر اس کو حالات لائیں گے آج مسلمان شریعت پر نہیں اللہ کے احکامات پر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پر نہیں دین پر نہیں شریعت کی زندگی جیسا بنی اسرائیل مکمل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے مضبوط ایمان والے نہیں تھے شریعت کو نہیں تھے فرعون سزا رہا تھا ایسا اگر وہ مضبوط ایمان کو آ گئی تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوئی ہے ایسا یہ حکومت بھی اس وقت جو ہے کوسوں دور ہے دین سے کوسوں دور ہے اگر شریعت پر جم جائے گی اللہ کے احکامات پر جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اس میں 12 حروف ہے محمد رسول اللہ اس کے اندر 12 حروف دو ملا کے 24 حروف ہے تو 24 گھنٹے کی زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آ جائے گی دین پہ آ جائے گی شریعت پر آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی مددیں ہوں گی تو یہ اب یہ تیسرا دور چل رہا جتنے بھی مسلمانوں کو ستائے جا رہے ہیں جو غیروں کو حکومت مل رہی ہے غیروں جو ستا رہی یہ مسلمان جو ہے وہ مضبوط اللہ کے دین کو پکڑا نہیں اللہ میں حالات لا رہی حالات پریشان گھر پہ حالات ایک گھر پہ آنے والے حالات یا ایک گاؤں پہ آنے والے حالات یا پوری دنیا پہ آنے والے حالات اس کے اعمال کے کلیکشن ہے جیسے اعمال جاتی ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے آتے نہیں تو اس لیے ہم علیہ السلام آ کے انسانوں کو محنت کرے نہ لکڑی پر محنت کرے نہ ہوے پر محنت کرے راس انسان کے دلوں پر محنت کرے اگر ان صحیح بن گیا تو پورا عالم کا نظام صحیح رہے گا اگر ان بگڑ گیا تو پورے عالم کا نظام بگڑ جائے گا اب یہ تیسرا دور چل رہا کون سا دور چل رہا تیسرا پہلا دور وہ دین پر چلنے والے دین کے لیے سردر کی بازی لگانے والے ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے دنیا آخرت میں دوسرا دور وہ خالی دین پر چلنے والے ان کے لیے مرنے کے بعد درجے بلند ہونے گئے دو دورہ ہو گئے اب یہ تیسرا دور چل رہا آج عام طور پہ جو ہے لوگ کون سو دور ہے دین سے نہ اللہ تعالیٰ حالات لا رہی اللہ کی طرف سے حالات آ رہی تاکہ سدھر جائے سمجھ جائے موت سے پہلے اب چوتھا طبقہ ٹائم بھی قریب ہو رہا ایک تو جو ایمان لے لایا غیر ہے اب عمل کرنے کی بات کیا ہے دین پر چلنے کی بات کیا ہے اس کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے غیروں کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے کیا اللہ کا وعدہ ہے جب پہلے طبقے والے نہیں رہیں گے کون نہیں رہیں گے دین پر چلنے والے دین کی محنت کرنے والے نہیں رہیں گے تو یہ غیروں کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے اللہ ان کو حکومتیں دیں گے اللہ ان کو مال دیں گے دنیا کے اعتبار سے سارے چیزیں دیں گے آج دنیا کے اندر ان کو حکومتیں ملی ہے مال ملا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے مفسرین اقوال لکھتے ہیں کہ انہیں بھیڑ جموں سونے کے بناتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے آج اب خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ تیسرے دور کے بعد چوتھا دور شروع ہوتا جو مسلمان تھے بہت سے مرتد ہو کے غیرہ میں چلے جاتے ہیں اب جو ہے بات سمجھانے کا ایسے بات بتا رہا ہوں یہ 4 طبقے ہیں یہ 4 طبقوں کی قرآن مجید کی روشنی سے بتا رہی کہ 4 کے لیے اللہ کے وعدے ہیں ایک دین پر چلنے والے دین کی محنت کرنے والے ان کے لیے دنیا آخرت میں اللہ کی مدد کا وعدہ ایک صرف دین پر چل رہے ہیں دین کی محنت نہیں کر رہے ہیں ان کو مرنے کے بعد اللہ کا وعدہ کامیاب کرنے کا ایک جو ہے تھوڑے دن پر چل رہی تھوڑے دن پر نہیں چل رہی ان کے لیے حالات لا رہے ہیں اللہ حالات یہ حالات جو آ رہی اس کو جو ہے صحیح راستے پہ لانے کے واسطے اور ایک جو غیر ایمان والے جب پہلے طبقے والے نہیں رہیں گے دین پر چلنے والے نہیں رہیں گے دین کی محنت کرنے والے نہیں رہیں گے تو اللہ غیروں کو حکومتیں دیں گے مال دیں گے لیکن جب پہلے طبقے والے آ جائیں گے دین پر چلنے والے دین کی محنت کے لیے سرزمین کی بازی لگانے والے جب پہلے طبقے والے آ جائیں گے تو ان سے اللہ تعالیٰ حکومت مال چھین کر مسلمانوں کو دیں تو دعوت تبلیغ کا کام یہ دین کا کام ہے جماعتوں کا کام جو ہے یہ پہلے طبقے کی محنت ہے یہ پہلے طبقے کی محنت ہے اس لیے جو دوسرا طبقہ خالی دین پہ چل رہا اس کو دین کی محنت پہ لانے کے لیے بھی پہلے طبقے کی ضرورت ہے جو تیسرا طبقہ جو تھوڑے تھوڑے دن پہ چل رہا تھوڑے تھوڑے دن پہ نہیں چل رہا اس کو مکمل دین کو لانے کے لیے دین کی محنت کرانے کے لیے پہلے طبقے کی ضرورت ہے اب جو غیر
14 दफ़ा जो बगैर ईमान वाले हैं उनको दोबारा ईमान में लाने के लिए पहले तख्ते की जरूरत है। तो दावत तबलीग का काम पहले तख्ते का काम है। सहाबा को ये बात समझ में आ गई, जिंदगी लगा दी, माल मता जिंदगी सारे जिंदगी लगा दी। अबू बकर सिद्दीक़ उमर रज़ी अल्लाह तआला जितने भी सहाबा है, आज मुश्किल ये है कि हमको बात समझ में आने के बाद भी हम थोड़ा थोड़ा वक्त लगाने के लिए तैयार नहीं। एक तो जो है मुकामी एतबार से वक्त लगाना, एक तो जो है अल्लाह के रास्ते में निकलना, उसके लिए हम तैयार नहीं पड़े। हमको सबको मालूम है और इसी निस्बत से जो है कर्मी की जमात आकर यहाँ वाली जो है मेहनत कर रही है इंशाअल्लाह। तो पूरे आपके शहर भर का इस्तेमाल ईदवार के दिन जो है खूबा मस्जिद में होगा। खूबा मस्जिद में साथी जो है सारे साथी जो है एक दूसरे को दावत है। ईदवार का दिन छुट्टी का दिन, वक्त कहाँ भी गुजर जाता नहीं, शाम का वक्त और फ्री था, एक दूसरे को बुलाकर हमें खूबा मस्जिद को आएंगे और जहाँ बैठेंगे इंशाअल्लाह दीन की बात हमारे सामने आएगी। असर से लेकर फजर तक की इंशाअल्लाह फिक्र करना है, तो कम से कम वहाँ मगरिब पढ़ के 2 नमाज़ों को पढ़ना, ईशा तक सबको इंशाअल्लाह जाना करेंगे इंशाअल्लाह। और जमात भी आज रहेगी, जमात भी आज यहाँ रहेगी। आज गश है, गश का दिन है, सारे साथी गश में आप इंशाअल्लाह गश करेंगे, मगरिब में बात होगी। और ख़ास तौर पर जो साथी फाल साथी है, वक्त लगाए साथी 4 महीने 40 दिन जो मस्जिद जमात के साथी है, एक दूसरे को जो है फोन करके बोलने के इंशाअल्लाह। सुबह मस्जिद में शाम में इस बार को हमारे कर्नूल से साथी भी आ रहे हैं इंशाअल्लाह, जिम्मेदार बुजुर्ग भी आ रहे हैं इंशाअल्लाह। तो फ़ायदा भी होगा, जरा ईमान का मुज़ाकरा होगा, आने की फिक्र करें। और जो हज़रात सुन्नत ने पढ़ ली वो सुन्नत पढ़ लें इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह।